اختیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جنگلات کی کٹائی اور یہ ماحولیاتی تبدیلی کا جو ذمہ دار ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. انہوں نے نام لیا ہے کہ ٹمبر مافیا کا سردار موجودہ وزیر اعلیٰ، اس سے پہلے والا وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر جنگلات ہیں. یہ ان کا الزام ہے. ایسا کیوں ہے صاحب؟ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلے، میں گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں بٹھا کے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو صوبہ ہے نا وہ بڑی مشکل میں ہے. جس سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاری ہوئی ہے نا، اس وقت ساری مشینری اس میں لگی ہوئی ہے. یہ تو فارغ لوگ ہیں، یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ جنگلات لگنے چاہیے. میں نے ابھی آرٹیکل لکھا ہے، میں نے ابھی فائنل کیا ہے، اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ جنگلات زیادہ سے زیادہ اگانے چاہیے. اور جب ہم بلین ٹری سونامی کی بات کر رہے تھے، جب ہم جنگلات اگانے کی بات کر رہے تھے، تو یہ لوگ اس وقت ہنستے تھے کہ یہ عمران خان کو دیکھو، بالکل ٹھیک بات. یہ صرف درخت لگانے کو ترقی کہتا ہے. تو اس وقت تو یہ ہنس رہے تھے اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو اب جا کے ان کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ان کو ہمیشہ بعد میں سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ PMLN والے قانون کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بانٹتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تو ہمارے خلاف. اختیار صاحب کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ قانون کو ہاتھ لگائیں. کچھ ہوا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ جو نگران دور گزرا ہے نا، اس نگران دور میں تاریخی لکڑیاں کٹی ہیں، جنگلات کٹائی ہوئی ہے، تاریخی. اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے. لیکن چونکہ ان کو ایک بہت بڑی یعنی وفاقی حکومت اور اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، لہٰذا ان لوگوں کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. ادروائز یہ تاریخ میں کبھی اتنے کٹائی نہیں ہوئی جتنے جنگلات کی کٹائی صرف نگران تھی چند عرصے میں ہوئی ہے. لیکن بہرحال میں اگین یہ کہوں گا کہ جو بھی کرتا ہے. ٹھیک. اچھا جی اختیار ولی، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ فارغ لوگ ہیں اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جب ہم بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ شروع کیا تھا تب آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور آج آپ کو ادراک ہو رہا اسی بات کا کہ ہاں درخت ضروری ہے. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ. پہلی بات کا مجھے پتہ نہیں کہ فارغ ہیں یا نہیں ہے. دوسری بات تو ٹھیک ہے کہ بلین ٹری لگنے چاہیے. اچھا ان کی مصروفیت میں نے دیکھی ہے نا، اچھا کہ یہ سرکٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہاں سے وہ اپنے سارے انتظامات کو، فلڈ آپریشن کو مانیٹر کرتے ہیں. سارا دن وہ سوتے رہتے ہیں اور رات کو پتہ نہیں کس ٹائم ان کی آنکھ کھلتی ہے. اور وہاں پر جو لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آئی ایم بیک فرام بنیر کا پورا ضلع آپ اور اسپیشلی اختیار صاحب ایک قطع کلامی چاہتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے شوکت صاحب پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں وقت کم ملا تھا. ایک منٹ ٹھہریے گا، معذرت چاہتا ہوں. شوکت صاحب آپ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ الزامات لگا رہے ہیں نا کہ پہلے وزیر اعلیٰ پھر دوسرے وزیر اعلیٰ، تو وہ تو دونوں ان کے ساتھ ہیں، ان کی ٹیم میں شامل ہیں. تو کریں نا کاروائی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہی مجرم ہے دونوں، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کے پاس آئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک یہ پوچھ لیتے نا ان سے، پھر ان کو جواب دینے دیتے. جی صاحب اختیار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ یہاں پہ جو ہم نے ٹرین چلائی، بس چلائی تھی، کہتے ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے اور فلان. اب کریں نا، اٹھائیں ذرا. چلیں ان کا جواب سن لیتے ہیں. صرف الزامات نہ لگائیں، جواب سن لیں. الزامات سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس وقت دیکھیں علی امین گنڈاپور، ان کی ٹیم پوری محنت کرے. پہلی دفعہ تو اتنا بڑا رسپانس دیا ہے. اتنے علاقے میں ایک دم جو قدرتی آفات آتی ہے نا، اس کا رسپانس بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، آپ کا اہم نقطہ آج جا کے آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے وزیر اعظم نے اعلانات کیے ہیں تو لائیں نا. بالکل ٹھیک ہے، بحالی میں کام کریں، ہم ویلکم کریں گے. انڈیا میں آیا ہے تو انڈیا میں صرف آپ کا تو نہیں اکیلا، انڈیا میں تو پورے پاکستان کے لیے بنا ہے. وہ اس پہ آپ ہمیں بار بار ہر ٹی وی چینل پہ جی ہمارا انڈیا میں آیا، انہوں نے مشینری. بھائی انڈیا میں تو پاکستان کے لیے بنا ہے. اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل بحالی ہے. وہ جو ریسکیو کا کام تھا 2 دن، وہ تو ہماری ٹیموں نے کر دیا تھا، صوبائی ٹیموں نے. ٹھیک ہے، جیسا تیسا تھا، ہر جگہ پہنچا. مانسیرا، بٹاگرام، دھیر، سوات، بنیر، شانگلہ، ایٹ اے ٹائم. اور آپ کہتے ہیں، آپ مذاقیں اڑاتے ہیں ٹی وی کے اوپر. آپ نے اعلان کیا ہے، وزیر اعظم نے، آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے، آپ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، بلوچستان کے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ تو آپ ہیں، لیکن امداد دینا. لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، بھیجیں امداد، وافر بھیجیں پاکستان خیبر پختونخوا حکومت کو. آپ تو ہمارا اپنا قرضہ نہیں دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی اختیار صاحب وہ کہتے ہیں کہ جن وزراء اعلیٰ کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو آپ کی حکومت میں کریں کاروائی، کس نے روکا؟ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں.
پہلے ان کو بتائیں کہ پھر یہ جب ان کی وکالت کرتے تھے یہ ذرا معافی تو مانگے نا. میں نے شوکت صاحب کو کہا تھا کہ وہ جو 1 بلین ٹری آپ نے لگائے ہیں اس کے آدھے درخت آپ ہمیں دکھا دیں. یہ اسمبلی میں تھے, 2.5 سال گزر گئے, یہ کہتے تھے اگلے اجلاس میں اگلی تاریخ میں اپوزیشن کی ایک کمیٹی بنی تھی اور حکومت کی ایک کمیٹی بنی تھی. یہ میرے بھائی اس میں حکومتی کمیٹی کے سربراہ تھے. 2.5 سال گزر گئے, انہوں نے ہمیں ایک سائٹ ہمارے ساتھ وزٹ نہیں کیا. یہ وہ درخت کہیں انہوں نے لگائے ہو تو معافی کس بات پہ مانگے, معافی کس بات پہ مانگے, ذرا یہ واضح کر دیں. وہ جو بلین ٹری سونامی کا وجود ہے جب یہ نگران دور آیا جو بلین ٹری چھوڑ سر. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اس وقت جو آپ کے وزیر اعلیٰ تھے آپ ان کو پریونٹ نہیں کرتے, ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے؟ اگر کوئی وہ ہم کہتے تھے کہ فراڈ کیا ہے انہوں نے یہ بی آر ٹی پشاور میں, آپ ان کے وکیل بنتے تھے تو پھر تو مجرم آپ بھی ہوئے. جب ہم کہتے تھے کہ نہیں تو جو نگران دور آیا, اب اس میں 2 بڑے دلچسپ نقطے ہیں نا. آپ اختیار صاحب آپ کس چیز کی معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں کس بات پہ معافی مانگے شوکت صاحب, کس بات پہ معافی مانگے یہ تو واضح کر دیں. جامی صاحب جب یہ ہمارے خلاف درجنوں کیسز جعلی بنتے تھے, جب میں اگر بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی تھی تو اس کا کیس کیوں نہیں بنا؟ آپ کا سوال جسے بی آر ٹی سونامی کا کیس کیوں نہیں بنا؟ باری پہ بات میں شوکت صاحب ذرا ان کی بات کلیئر کروا دوں نا, کیونکہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ساری ذمہ داری پرویز خٹک صاحب کے اوپر ہے تو اختیار ولی صاحب غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دور میں ان کا دفاع کرتے تھے تو اس کے اوپر معافی مانگیں, اور پھر آپ کا سوال شروع ہوتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ الزام لگاتے تھے کہ بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہوئی ہے, تو دکھائیں نا کرپشن کہاں ہوئی ہے. اچھا اب شوکت صاحب تھوڑی دیر ٹھہریے گا, شوکت صاحب تھوڑی دیر ٹھہریے گا. میں کہہ رہا ہوں بات ذرا سمجھ تو آ جائے نا, بات ذرا سمجھ آ جائے. دیکھیں جی ایسا ہے اختیار صاحب کہ شوکت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ الزام عائد کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی حکومت میں ہیں, تو آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ بدلے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس دور کے وزیر اعلیٰ کی کردار اور ان کے اس کے اوپر معافی مانگیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف تو کارروائی کر لیتے ہیں. اچھا کریں, لیکن اس میں تو آپ کا لیڈر بھی پھنستا ہے, عمران خان بھی پھنستا ہے, جو یہاں پہ 1 ارب کے درخت کے دعوے کرتے ہیں. اگر بلین ٹری سونامی اس میں تو آپ کے وزیر جنگلات بھی پھنستے ہیں. اس میں تو ابھی تک یہ 100 ایم پی ایز آپ کے وہ ایم پی ایز ذرا سن لینا, اٹس ناٹ اے کراس شو, اٹس اے ٹاک شو. اپنی باری پہ بات کرنی ہوتی ہے. آپ کے وہ وزیر جنگلات جو آج بھی آپ کی جماعت میں ہیں, آپ کی پارٹی میں ہیں, وہ والے بشیر اور وزیر جو آج بھی آپ کی جماعت کا حصہ ہیں, صرف دیر واز ناٹ اونلی پرویز خٹک, دیر واز ناٹ اونلی محمود خان, آپ ان کی وکالت کیا کرتے تھے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر, ہر سوال کا جواب تو آپ دیتے تھے, ہم سوال کرتے تھے جواب آپ دیتے تھے. آپ نہ وزیر جنگلات کو سامنے آنے دیتے تھے, نہ سی ایم کو سامنے آنے دیتے تھے. ہم نے تو ان سے حساب لینا تھا, آپ ان کے وکیل بنے تھے. تو میرے خیال میں پھر شوکت صاحب سب سے پہلے تو آپ ٹھیک, اب آپ کی بات اختیار صاحب معذرت, اختیار ولی صاحب اب آپ موقع دیجئے, اب آپ اختیار صاحب موقع دیجئے, اختیار صاحب موقع دیجئے نا, موقع دیجئے اختیار دیجئے. اب آپ کی بات میں وہی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. اختیار ولی صاحب سے میں نے گزارش کی ہے, وہ موقع آپ کو دے رہے ہیں. شوکت بھائی اب آپ ان اعتراضات کا سوالوں کا جواب دیجئے, آپ کا مائک آپ کے پاس. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر بی آر ٹی میں کرپشن ہوتی, اگر بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہوتی, تو ہمارے جو یہ نگران دور آیا تھا نا, ہمارے خلاف درجنوں کیسز جعلی بنتے رہے. ٹھیک, کوئی ایک کیس نہ بلین ٹری سونامی کا بنا, نہ یہ جو کہتے تھے کہ جی ان کے خلاف تو بڑے کیسز ہیں یہ بسوں کی, کہاں تھے وہ کیسز؟ آپ نے اپنے دور میں کوئی ایک کیس درج کیا؟ جو جعلی کیس آپ درج کرتے تھے تو یہ کر لیتے نا, بالکل ٹھیک بات, پتہ چل جاتا. اختیار صاحب سن رہے ہیں, میں تو آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے بس سروس شروع کی ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بیسٹ بس سروس ہے.